السلام علیکم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج انشاءاللہ چھٹا رکوع شروع کریں گے سورہ بقرہ کا. تو پچھلے رکوع میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی تھی. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل سے عبداللہ سے ہمارے اس زبان میں اسرائیل کو عبداللہ کہا جاتا ہے. اور بنی اسرائیل یعنی یہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل کے لیے ایک لقب استعمال ہوتا ہے. پچھلی بار ہم نے بات کی کہ کیسے ہمیں ان کے قصوں سے خود نصیحت لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا معاملہ بیان کیا، اس سے ہم نے دیکھا کہ ہمیں کیا نصیحت لینی چاہیے. انشاءاللہ یہ والا بھی جو پورا رکوع ہے یہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے احکامات دیے، انہوں نے کیا کیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس کے اوپر بات ہوگی. اور انشاءاللہ ہم دوبارہ کوشش یہی کریں گے کہ دیکھیں اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. تو ایک تو نعمت کی بات ہوئی کہ جس سے نوازا گیا تھا، پچھلے رکوع میں بھی بات کی ہم نے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اور بات کریں گے. پھر ایک اور اہم بات ہوئی اس میں کہ ان کو پورے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، ٹاپ لیول کے لوگ بنایا تھا. اب کوئی یہ نہ سوچ بیٹھے کہ بھائی وہ ٹاپ لیول کے لوگ تو وہ تھے، ہم نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے. آگے پھر ایک موقع کے اوپر قرآن میں آتا ہے دوبارہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ، یعنی تم دنیا میں وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانیت کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. جب اس امت کی بات ہوتی ہے نا قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہترین امت اب اتار دی گئی ہے. لیکن اس امت کی بہترین امت ہونے کے ساتھ ایک کنڈیشن بھی جوڑ دی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو یہ والے جتنے اس امت میں ہوں گے نا، وہ سارے بہترین لوگ ہوں گے. ان سے اوپر کے لوگ ہوں گے جو گزر چکے ہیں. بنی اسرائیلیوں سے اوپر کے لوگ ہوں گے جو گزر چکے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات واضح ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی خواہشات پوری کی ہیں. واضح معجزات، ایسے معجزات دکھائیں کہ پیچھے لشکر آ رہا ہے تو سمندر پھٹ گیا، وہ چلتے ہوئے گزر گیا، دوسرا غرق ہو گیا. وہ سارے کھلے معجزات ہوتے اس دور میں بھی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک جگہ اور حدیث میں آتا ہے تم 70 امتوں کا تکمیل ہو. یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ 70 امتیں اس بیچ میں گزری ہیں، شروع سے لے کے وہاں تک 70 امتیں گزری ہیں. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر ہو اور سب سے زیادہ باعزت ہو. سبحان اللہ. اور اس کی ریزن میں آپ کو پھر بتا چکا ہوں. کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ بات یاد رہے. نیکی کرنے والوں میں رہنا ہے، برائی سے روکنے والوں میں رہنا ہے. تو تب بہترین کی کنڈیشن ہم فلفل کرتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے.
اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن بس ختم ہو گئی ساری گیم۔ اچھا یہ ایک اتنی بڑی بات ہے، اس دن سے ڈرو، مگر میں آپ لوگوں کو اس موقع کو، یہ بات صرف اتنی سی ایسے سمجھنے میں مزہ نہیں آتا، اس کو میں آپ اور بہت اچھے طریقے سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ڈرایا کہ جس دن کسی طرح کی کوئی سفارش، حالانکہ میں پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ڈرو، ہم نے اس وقت اتنی بات نہیں کی، لیکن اس وقت خاص طور پہ بات کریں گے۔ کیوں بات اس لیے کریں گے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ساتھ جوڑی اور کہا کہ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی بدلہ لینا دینا نہیں۔ اب اس موقع کے اوپر ہم سارے کے سارے اہل کتاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے سارے اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مسلمان، ہم سارے ہوں، اور سب سے زیادہ چہیتے پیغمبر اگر دیکھے جائے نا اللہ کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک الگ ہی معاملہ تھا ان کے ساتھ، ان کا قصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قرآن میں عام بندے نہیں تھے، ٹاپ لیول کی بندہ ہوتا ہے وہ، اب دیکھیں وہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے بہت سی باتوں میں، اور ان کے واقعی بہت سے امتحانات، وہ بیٹے کو بولا ذبح کرو۔ اب سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہم لوگوں کو تو گائے بکرا، ابھی کچھ لوگ اس گائے بکرے کی میں بھی بڑا ہوتے ہیں، اور جی ہماری گائے ذبح ہوگی، خدا نہ خواستہ کوئی کہہ دے بچے کو ذبح کرو اپنے، تو جان نکل جائے، جان نکل جائے بھائی، وہ لے کے پہنچ گیا چھرا کہ اللہ کا حکم ہے۔ بیٹا بھی ایسا آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا ہے، بس جی چلیں، چھوٹے سے بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کر کے آگے اللہ نے حکم دیا بس مکہ کے پاس ان کو چھوڑ دو، چھوٹے سے بچے اور بیوی کو تنہا چھوڑ کر کے آگے۔ ہم لوگ گھر پہ تنہا چھوڑتے ہوئے گھبراتے ہیں، تو ایسے امتحانات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، وہ پاس کر گئے قرآن۔ پھر یہ کیا کہتے ہیں، رب نے بہت سی باتوں میں ان کا امتحان لیا، آزمایا، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب پورا کر دکھایا۔ تب فرمایا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں، تو وہ بنا دیا اللہ نے، اور آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں بھائی، اہل کتاب ہی ہیں، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ جو آج اس دور میں بھی اہل کتاب ہیں، اور کوئی مذہب نہیں ہے، اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہندوؤں کو پتہ ہے اپنا کیا ہوا، ویسے انڈیا اتنا سے ہندو ہی ہے وہ، بس وہ خود کہتے ہیں، انہوں نے خود کہا پیچھے دنوں بھائی مسلمان تو یہاں سے چلے جائیں، اتنے سارے ملک ہیں، ہندوؤں کا سوائے اس کے علاوہ اور کیا ہے، تو باقیوں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہو رہی نا، باقیوں کو ہٹا دیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پیشوا بنانے والا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کم نہیں تھے، انہوں نے جھٹ اگلی بات کیا کہی، انہوں نے کہا اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ انہوں نے بھی کہا آج اللہ تعالیٰ کے امتحانات ہو گئے، اب موقع ہے فوراً مانگ لیا جائے، تو چھٹ انہوں نے کیا کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اب ایک سیکنڈ میں اب دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں، پھر فوراً اللہ تعالیٰ کا جواب، فوراً اللہ تعالیٰ کا جواب، میرا یہ ہے ظالموں سے متعلق نہیں۔ ایک منٹ میں انہوں نے کہا میری اولاد، ان کا ظالموں کے لیے نہیں، میری اولاد ظالموں کے لیے نہیں، جو ظالم نہیں ہوگا اس سے یہ عہد اللہ تعالیٰ کا پورا ہو کے رہے گا۔ ہم سارے کے سارے جب درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ آج تک یہ عہد ایسی پورا ہوتا ہے، آج تک وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ عہد پورا کرا کے رہتے ہیں آج تک۔ تو یہ پکڑنے کی بات ہے، اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ہم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، تو سب سے زیادہ چہیتے پیغمبر کو بھی کہہ دیا کہ بھائی اولاد کے بارے میں، ظالموں کے بارے میں مجھ سے نہ کہنا، تو ہر طرح سے اپنے دماغ سے نکال دیں
کہ کوئی اس دن کام آنے والا ہے. اعمال اچھے ہوں گے تو کام آ جائیں گے, اعمال اچھے ہوں گے تو کام آ جائیں گے. نہیں, بیس اپنی ہی ہے. تو یہ دماغ بالکل بنا لیں, یا اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بس پھر وہ انشاءاللہ شفاعت بھی ملے گی, ساری چیزیں اسی کو ملیں گی. جناب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات عطا کی, انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یہ حق بات ہے. اب وہ کیوں ایسا کیا کرتے تھے, دیگر تفاسیر ہیں. فرعون تھا, فرعون کو کسی جوتش نے یا کسی نے بتا دیا تھا کہ بھئی اسی میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت جو ہے اکھاڑے گا, ختم کرے گا تمہیں. اب وہ اس چکر میں سارے بیٹوں کو ذبح کرا دیتا تھا, بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. ایک سال, دیگر تفاسیر, ایک سال زندہ رکھنے دیتا تھا, اگلے سال سب مروا دیتا تھا. جس سال میں اس کو وہ بتاتے تھے جوتش یا اس کو جو سیٹنگ کر کے دی تھی اس حساب سے وہ چلتا تھا. ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم کرنا تھا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلائی کہ دیکھو ایسی تمہیں مصیبتوں اور تکلیفوں میں رکھتے تھے. پھر کیا ہوا آگے, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا, پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے. مطلب یہ تو انتہا ہے آپ کے سامنے, یہ اس کے حق ہونے میں نا کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. جب آپ کے سامنے نہر, ایک سمندر بہہ رہی ہو, بہہ رہا ہو اور وہ کسی بھی وجہ سے کھل جائے اور آپ چل پڑیں, پیچھے والے کو بھی کی عقل کو بھی جو پتھر پڑتے ہو تو پڑتے ہیں پورے, وہ چل پڑا سوچ کے جب اس کے لیے کھلا ہے تو میرے لیے بھی کھلے گا, اور غرق ہو گیا. کھلا معجزہ ہے. جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا میں ایمان لایا. فرعون نے کہا میں موسیٰ کے رب پہ ایمان. تو اب وہ دیکھ چکا تھا تو جواب ادھر بھی ملا تھا, اب کوئی ایمان نہیں ہے, بس ختم ہو گیا وقت ایمان کا. معجزہ ہے کھلم کھلا, ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا آپ یقین مانیں اس دور میں بھی ہوتا ہے. بات ہے غور و فکر کرنے کی, سوچ و سمجھ کی. پچھلے ہی سال یا غالباً پچھلے سے پچھلے سال ہو گیا اب تو, انڈیا نے آ کر کے یہاں کے اوپر اٹیک کیا. رات کے اندھیروں میں کسی وقت آیا کر کے ایک موقع کے اوپر کچھ جہاز اڑا کر کے لے کر کے اور آ کر کے مار کر کے چلے گئے. پاکستان اس کا جواب دیتا ہے الحمدللہ. دن کی روشنی میں اڑتا ہے, جاتا ہے اور تباہیاں مچاتا ہے. آج بھی جائیں کتنا ان کا نقصان ہوا دیکھیں. اس میں جو حیران کن بات ہے نا دیکھنے کی کیا ہے, ان کا پائلٹ بیچارہ آ کے یہاں گر جاتا ہے. یہ کیا انتہا کی بے وقوفی ہے, یہ کھلم کھلا ہے. مطلب اب اس کو کیا کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ایسا دیوانہ ہو گیا بیچارہ کہ ملک دوسروں کے ملک میں چلا گیا, ایسا دیوانہ ہو گیا مارنے کے چکر میں. تو اس کی تو ویسی اس کو اجازت بھی نہیں تھی. اچھا چلو دیوانہ ہونا چھوڑو, وہ گرتا جہاز تو کم سے کم وہ مر تو جاتا نا ساتھ, مرا بھی نہیں اور زندہ پکڑ لیا انہوں نے دن کی روشنی میں. جب وہ تیار بیٹھے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا, یہ کچھ کریں گے. ہم تو جب سو رہے تھے نا جب انہوں نے یہ سارا کیا کھیل. تو یہ کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد. اگر دیکھنے والے دیکھیں, سمجھنے والے سمجھیں, تو ایسے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. ایسے جب مدد کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مدد کرتے ہیں. دن کی روشنی میں اٹھے جا کر کے جو کرنا تھا کیا کر آیا. وہاں سے اس کو ادھر بھی تشریف لے آئے, گر بھی گئے, ادھر پکڑے بھی گئے. تو باقاعدہ پورا کام ہے یہ. زندہ بھی رکھے گئے, سب کچھ ہوا. لوگوں نے بھی پکڑا, مارا پیٹا, جان سے نہیں مارا. عام بات تو نہیں ہے نا. اور اس کے چکر میں انہوں نے اس کو بھائی کہ بھائی اس نے واقعی F-17 گرایا, اس نے گرایا, F-16 گرایا. اس کے چکر میں اس کو ایوارڈ ملے. اب وہ کیا کریں بیچارے کو, شرمندگی کیا کریں, وہ کچھ نہ کچھ تو دیں گے نا. تو اللہ کا شکر ہے, ماننے والے دیکھیں اس کو, سمجھنے والے سمجھیں اس کو. اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کی ایسی مدد فرماتے ہیں.
ابھی حالیہ میں بھی افغانستان سے بھی ایسے ہی گئے. تو جب جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے ایسے ہی ان کی مدد ہونا شروع ہو جائے گی جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھی. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. یا اللہ آپ کے احکامات کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین ہمارے آفس میں ایک صاحب ان کے ماموں کا انتقال ہوا, اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.